بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجر و ثواب حاصل کرنے کا شوق، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شوق ہمارے اندر بھی پیدا کرے۔ حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی دیکھا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ مشقت اور تکلیف کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان دنوں مدینہ میں بخار کا زور تھا، چنانچہ لوگوں کو بخار ہونے لگا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز ثواب میں کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے تو صحابہ کو مدینہ کا بخار چڑھ گیا اور اتنے بیمار ہوئے کہ انہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بخار سے محفوظ رکھا۔ صحابہ کرام بخار سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا، یہ جان لو کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھی ہوتی ہے۔ یہ فضیلت سن کر تمام مسلمان کمزوری اور بیماری کے باوجود زیادہ ثواب حاصل کرنے کے شوق میں بتکلف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب عشاء پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتا۔ میں کہتا، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ میں کافی دیر تک سنتا رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں۔ میں یوں ہی بیٹھا رہتا یہاں تک کہ تھک کر واپس چلا جاتا یا نیند آ جاتی تو وہاں ہی سو جاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں آپ کی دل و جان سے خدمت کر رہا ہوں اور آپ کا خیال ہوا کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حق بنتا ہے تو آپ نے فرمایا، اے ربیعہ بن کعب، مجھ سے مانگ لو، جو مانگو گے تمہیں ضرور دوں گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذرا سوچ لوں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ دنیا تو بہرحال ختم ہونے والی اور چلی جانے والی ہے، اور بقدر ضرورت مجھے رزق مل ہی رہا ہے، اس لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت کے لیے مانگوں گا، کیونکہ ان کا اللہ کے ہاں بڑا خاص مقام ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ، تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے رب کے ہاں میری سفارش فرمائیں تاکہ وہ مجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ بات کس نے سمجھائی؟ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے یہ بات کسی نے نہیں سمجھائی، بلکہ جب آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے وہ میں تمہیں ضرور دوں گا، اور اللہ کے ہاں آپ کو بڑا خاص مقام حاصل ہے، تو میں نے اس معاملہ میں غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ دنیا ختم ہونے والی اور چلے جانے والی ہے، اور بقدر ضرورت مجھے رزق مل ہی رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنی آخرت کے لیے ہی مانگوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا، لیکن تم اس بارے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو گے۔ مسلم کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور وضو کا پانی اور ضرورت کی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا،
مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی یا کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا بس یہی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم اس بارے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ حضرت عبد الجبار بن حارث بن مالک حدثی مناوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سرا کے علاقہ سے وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عربوں کے طریقہ سے یوں سلام کیا کہ آپ کی صبح اچھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو اس کے علاوہ اور سلام دیا ہے جو وہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا جبار بن حارث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج سے تم عبد الجبار بن حارث ہو۔ میں نے کہا بہت اچھا، آج سے میرا نام عبد الجبار بن حارث ہے۔ چنانچہ میں اسلام میں داخل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا۔ جب میں بیعت ہو گیا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ منادی تو اپنی قوم کا بہترین شاہ سوار ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک گھوڑا سواری کے لیے عنایت فرمایا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہر گیا اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر کافروں سے خوب لڑتا رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز نہ آئی تو فرمایا کیا بات ہے، حدثہ کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز نہیں آ رہی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی کہ آپ کو میرے گھوڑے کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے خصی کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو خصی کرنے سے منع فرمایا۔ مجھ سے لوگوں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے کوئی خط لے لیتے، جیسے تمہارے چچا زاد بھائی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں نے کہا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کوئی چیز مانگی ہے یا آخرت کی؟ لوگوں نے کہا دنیا کی۔ میں نے کہا دنیا تو میں چھوڑ کر آیا ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میری مدد فرمائے۔ حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور کچھ لوگوں کو نہ دیا، تو جن کو نہ دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ناراض ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ اگر نہ دوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ بے صبری کریں گے اور گھبرانے لگ جائیں گے، اور جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور استغنا کے جذبات رکھے ہیں ان کو اسی خیر اور استغنا کے حوالے کر دیتا ہوں، اور عمر بن تغلب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بدلے مجھے سرخ اونٹ مل جائے۔ حضرت عمر بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے ہمیں یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر کے باہر آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اپنی والدہ کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور یہ اشعار پڑھ رہا ہے میں اپنی ماں کی ایسی سواری ہوں جو بدقتی نہیں، اور جب سواریاں ڈرنے لگتی ہیں تو میں نہیں ڈرتا، اور میری ماں نے جو پیٹ میں مجھے اٹھایا اور جو مجھے دودھ پلایا وہ میری اس خدمت سے کہیں زیادہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو حفص آؤ ہم بھی طواف کریں، کیونکہ اس دیہاتی کی اس اعلیٰ کیفیت کی وجہ سے رحمت نازل ہو رہی ہے تو وہ ہمیں بھی مل جائے گی۔